بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا موضوع یہ ہے کہ جب خرید و فروخت کا معاملہ ہو جائے تو جو چیز بیچی گئی ہے، جس کو آؤٹ سولڈ آپ کہہ سکتے ہیں، مبیع، تو اس کے اخراجات کس کے اوپر ہوں گے، اور اس طرح ثمن اور پرائس سے متعلق جو اخراجات ہیں، جو ایکسپنسز ہوں گے، وہ کس کے اوپر ہوں گے۔ تو سب سے پہلے مبیع کو لے لیتے ہیں۔ تو جو چیز بیچی گئی ہے، اس کے تولنے کا یا اس کی مقدار اور کوانٹٹی معلوم کرنے کے جو بھی اخراجات ہیں، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے، یہ ساری جو ہے یہ بیچنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ البتہ جو چیز بیچی گئی ہے اس کو خریدار کے ہاں منتقل کرنے کی جو ڈیلیوری کے اخراجات ہیں، یہ اصولی طور پر خریدار ہی کے ذمے میں ہوتی ہے۔ البتہ اگر کسی خاص چیز کے بارے میں یہ عرف عام ہو، جنرل کسٹم ہو کہ بیچنے والا ہی اس کو منتقل کرنے کی ذمہ داری اور اخراجات ادا کرتا ہے، تو پھر یہ عمل بھی بیچنے والے کی ذمہ داری ہوگی، اور خریدار کو پہنچانا اس چیز کو اور اس کے جو بھی اخراجات ہیں وہ اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اس طریقے سے اگر قیمت اور پرائس ایسی چیز ہے جس کو تولنے کی یا پرکھنے کی ضرورت ہے، تو یہ پھر خریدار کی ذمہ داری ہوگی۔ اور یہاں بھی یہ اصول ہے کہ جو ثمن ہے اس کو فروخت کنندہ کی طرف منتقل کرنے کی ذمہ داری جو ہے یہ بھی خریدار ہی کی ہے۔ البتہ اگر کسی جگہ یہ عرف عام ہے کہ ثمن اور پرائس منتقل کرنا یہ خریدار کی بجائے بیچنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو پھر اس عرف کے مطابق عمل کیا جائے گا اور یہ بیچنے والے کی ذمہ داری سمجھی جائے گی۔ اگر کسی نے کوئی ایسی چیز دوسرے کو بیچی ہے جو کسی دوسری چیز میں سے نکالنا یا الگ کرنا اس کو پڑتا ہو، جیسے کہ گندم بیچی ہے جو کہ خوشوں میں سے الگ کرنا پڑتا ہے، پٹرول فروخت کی ہے جو کہ زمین میں سے نکالنا پڑتا ہے، تو ایسی چیز کے الگ کرنے کے اور نکالنے کے جو بھی اخراجات ہوں گے وہ اصولی طور پر بیچنے والے کے اوپر ہوں گے۔ البتہ اگر کسی چیز سے متعلق یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی چیز سے متعلق عرف عام یہی ہو کہ اس طرح کے اخراجات جو ہے وہ خریدار برداشت کرتا ہے، تو پھر خریدار کے اوپر یہ اخراجات ہوں گے۔ تو اس کا یہ اصول ہے۔ اسی اصول کے تحت یہ مسئلہ ہے کہ جو چیز بیچی گئی ہے اس کے لیے اگر کسی برتن کا انتظام کرنا پڑتا ہو، کنٹینر وغیرہ کا انتظام کرنا پڑتا ہو، بوریوں وغیرہ کا انتظام کرنا پڑتا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ بھی بیچنے والے کی ذمہ داری ہے۔ البتہ اگر کسی جگہ عرف عام ہو، جنرل کسٹم ہو کہ اس طرح کے اخراجات خریدار پر ہوتے ہیں، تو پھر اس علاقہ اور مارکیٹ میں خریدار ہی یہ اخراجات برداشت کرے گا۔ تو ان سب مسائل میں بنیادی جو اصول ہے وہ عرف کا ہی ہے۔ البتہ اگر عرف نہ ہو تو پھر یہ ذمہ داری یا تقسیم ہے، جیسے کہ میں نے عرض کر دی۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بروکر جو بیچ میں اکثر سودوں میں ہوتا ہے، تو اس کی جو اخراجات ہے، اس کی جو اجرت ہے، وہ کس کے ذمہ ہوگی۔ تو اس بارے میں اصول یہ ہے کہ بروکر نے اگر محض جو ہے وہ خریدار اور فروخت کنندہ کے درمیان رابطہ کاری کا کام کیا ہے، ان کا کانٹیکٹ قائم کیا ہے، اور مزید کوئی خرید و فروخت کے معاملے میں وہ شامل نہیں ہے، تو اس کی اجرت جو ہے وہ عرف کے مطابق ہوگی۔ لہٰذا اگر عرف یہ ہے کہ وہ بیچنے والے کے اوپر اس کا کمیشن ہوتا ہے تو بیچنے والا ہی یہ ادا کرے گا، اور اگر عرف یہ ہے کہ خریدار کے اوپر ہوتا ہے تو خریدار ادا کرے گا، اور اگر عرف یہ ہے کہ دونوں آدھی آدھی اجرت ادا کریں گے تو پھر دونوں پر آدھی آدھی اجرت کی ادائیگی لازم ہوگی۔ البتہ یہ جو ایجنٹ ہے، اگر اس نے محض رابطہ کاری کا کام نہیں کیا ہے بلکہ یہ فروخت کنندہ کی طرف سے وکیل اور ایجنٹ بن کر اس نے باقاعدہ معاملے کا فریق بن کر چیز بیچی ہے، تو ایسی صورت میں یہ دلال جو ہے یہ حقیقت میں فروخت کنندہ ہے اور یہی فریق ہے معاملے کا، تو وہ خریدار سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اگرچہ اس کا عرف ہے تب بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس عرف کے پیچھے کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔
اس صورت میں جو بھی اخراجات اور کمیشن اس کا ہوگا وہ بیچنے والا ہی ادا کرے گا۔ البتہ بیچنے والے کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ اگر یہ سوچے کہ اس چیز کے لیے مجھے ایجنٹ رکھنا پڑے گا، ایجنٹ کو اتنی اجرت دینی پڑے گی، تو اس اجرت کا ایک تخمینہ اور ایک اسٹیمیشن لگا کر اس کو قیمت کا حصہ بنائے کہ یہ چیز اگر 1000 روپے کی ہے اور مجھے 200 روپے اس پہ کمیشن کے اخراجات کرنے پڑتے ہیں، تو 1000 کے بجائے 1200 روپے اس چیز کی قیمت لگائے اور اس میں کوئی غلط بیانی وغیرہ نہ کرے، بس خریدار سے کہے کہ یہ چیز میں 1200 کی بیچتا ہوں، اور بیچنے والے کے ذہن میں یہ ہو کہ اس میں 200 روپے وہ والے ہیں جو مجھے بطور کمیشن کے دینے پڑتے ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو قیمت کا حصہ بنایا جائے، لیکن اصولی طور پر یہ ذمہ داری جو ہے وہ بیچنے والے ہی کی ہے، لہٰذا اگر اس نے قیمت کا حصہ اس کو نہیں بنایا مثلاً، تو یہ اخراجات اس کو اپنے جیب سے ادا کرنے پڑیں گے۔ اگر ایک شخص نے چیز خریدی ہے اور اس میں وزن کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ وزن کرنا تو بیچنے والے کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر وزن کی شرط کے بغیر کسی نے خریداری کی ہے اور تخمینہ اور اسٹیمیشن سے ایک چیز خریدی ہے، مثلاً کسی باغ کا سارا پھل کسی نے خرید لیا، یا کسی کھیتی کی ساری فصل کسی نے خرید لی، یا کسی کشتی میں یا گاڑی میں جو موجودہ سارا سامان ہے وہ اکٹھا خرید لیا بغیر کسی مقدار کی تصریح کے اور مقدار کی شرط کے، مجموعی طور پر خریداری کر لی، تو ایسی صورتوں میں اس خریدی ہوئی چیز کے اتارنے اور اس کے نقل و حمل اور ٹرانسپورٹیشن کے جو اخراجات ہیں اور اس کے تولنے کے اور پیمائش کے جو اخراجات ہیں، یہ سب خریدار کے ذمے ہوں گے، بیچنے والے کے ذمے یہ نہیں ہوں گے۔ ایک اور مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر کسی نے چیز خریدی ہے اور خریدار ایک مطلوبہ جگہ پر اس چیز کو پہنچوانا چاہتا ہے، تو اس جگہ تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے، جو نقل و حمل کے اخراجات ہے، جو لیبر ہے، جو بھی ایکسپنسز ہے، تو اس میں عرف کا اعتبار ہوگا، کسٹم کا اعتبار ہوگا۔ اگر یہ ذمہ داری عرف عام میں خریدار اور بائر کے اوپر ہے تو وہی یہ اخراجات برداشت کرے گا، اور اگر بیچنے والے سیلر کے اوپر ہے تو وہ پھر یہ اخراجات برداشت کرے گا۔ ایک اہم مسئلہ ڈاکومنٹیشن کے اخراجات کا ہے کہ ڈاکومنٹیشن کی اگر ضرورت ہے تو اس کے اخراجات کس کے اوپر ہوں گے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی اخراجات ہیں یہ خریدار کے اوپر ہی ہوتا ہے، خریدار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بیچنے والے کی ذمہ داری صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس کو اگر کوئی ڈیٹیلز فراہم کرنی ہے، کوئی معلومات دینی ہے، تو اس سے وہ انکار نہیں کر سکتا، اس کو حاضر ہونا پڑے گا، مطلوبہ معلومات اس کو دینی پڑیں گی۔ البتہ جو ڈاکومنٹیشن کے اخراجات ہیں تو وہ خریدار کے ذمے ہی ہوں گے۔ یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی جگہ یہ عرف عام ہے، جنرل کسٹم ہے کہ اس طرح کے اخراجات جو ہے وہ بیچنے والے کے اوپر ہوتے ہیں، تو پھر یہ بیچنے والے کی ذمہ داری ہوں گی اور عرف کا اعتبار ہوگا، اور یہ سارے ایکسپنسز جو ہے وہ اسی کی ذمہ داری ہوگی۔ یہاں بھی وہ بات ہے کہ اگر اس بیچنے والے کو یہ خدشہ ہے کہ یہ اخراجات جب میرے اوپر ہوں گے تو میرا نفع کم ہو جائے گا، تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ پہلے سے چیز کی قیمت لگاتے وقت جو ہے ان اخراجات کو بھی ملحوظ رکھے اور قیمت تھوڑا سا زیادہ لگائے، تو اس کو قیمت کا حصہ بنا سکتا ہے، لیکن اس میں ضروری ہوگا کہ خریدار کو اس کا پتہ بھی ہو اور وہ اس پر راضی بھی ہو، تاکہ اس کے ساتھ دھوکہ لازم نہ آئے۔ تو فریقین جب معاملہ کرے تو ان چیزوں کے حوالے سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے فقہی ضابطہ آج کے سبق میں تفصیل سے آ گیا، باقی اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔